السلام علیکم جی، میں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکز میں ایک انفارچونیٹ معاملہ ہوا جہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہے وہ لڑائی۔ متفقہ طور پر شاید اپوزیشن کی خواہش تھی یا وہ چاہ رہی تھی کہ آج کے دن یعنی 4 اپریل کو یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی اس پہ آنا چاہیے تھا۔ خیر، بہت بڑا بحث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غیر آئینی ہے، زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے اور حکومت ظاہر ہے کہ بغلیں بجا رہی ہے، اور بہرحال لڑائی جاری ہے۔ اس سے معاملات میں صوبوں کو کیا اثرات پڑیں گے؟ مرکز تو ظاہر ہے کہ فی الحال تو پورا سسٹم بیٹھ گیا ہے، اور صوبے اور جس طرح بلوچستان جیسے صوبے ہیں وہاں پہ بہت سے معاملات مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایون کہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ظاہر ہے کہ وہیں سے ہوتے ہیں بہت سے معاملات میں۔ تو یہ تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے، بہت سے لوگ شاید سیاسی جماعتیں جن سے ہم نے بات کی تھی جب یہ موومنٹ چل رہی تھی اپوزیشن کا اور وزیر اعظم کے خلاف ایک کمپین چل پڑا تھا، تو اس ٹائم تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق تھیں کہ جو لوگ جن کو نیوٹرل ہونا ہے وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے اپوزیشن بندے توڑنے میں بھی کامیاب ہو گئی اور بندے پورا کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور اب حکومت بیچ میں پھنس گئی، ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اسپیکر کا سمجھیں کہ پیغام پڑھ کے سنایا۔ مطلب میرے 18-20 سال کی پارلیمانی سیاست کی رپورٹنگ میں گزری ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے، چونکہ بلوچستان اسمبلی میں ہم ہمیشہ کور کرتے رہتے ہیں، مختلف پیچیدہ معاملات بھی آئے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے۔ جس دن یہ معاملہ ہوا، ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، تو ایز اے ایک رپورٹر کے میں بھی تھوڑا شوق ہوا، جی یہ ہوا کیا ہے، چونکہ ابھی بھی حکومت ڈٹی ہوئی ہے اور عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آج کے دن سپریم کورٹ سے فیصلہ کیوں نہیں آیا، اور اس میں بینچ بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ لیکن ایک اگر آئین میں ایک سیدھی سادھی ایک پیراگراف ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کی تشریح بھی اسی طرح ہونا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے تھا اور اس کو 1-2 دن میں مکا دینا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ ابھی بینچ بیٹھ گئی ہے، فل کورٹ بینچ بیٹھ گئی ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ ہوتا تو چونکہ بظاہر تو شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ تو بڑا، جیسے کہ میں نے کہا، میں نے اپنے 18-20 سال کی پارلیمانی رپورٹنگ میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سے سیاستدان نے بھی پہلی بار دیکھا ہوگا، اور جس آرٹیکل کی وہ مثالیں دے رہے ہیں یا کوٹ کر رہے ہیں اس کو، تو اس طرح تو آئین بالکل کلیئر ہے اس میں، جی آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ جب عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف آیا ہے، اسپیکر کے خلاف بھی آیا ہے، تو پھر رولنگ تو نہیں بنتی۔ رولنگ اس لیے نہیں بنتی کہ کیونکہ وہ جو اکثریت کا جو اعتماد ہے وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اور اسپیکر دونوں کھو چکے ہیں، اور اکثریت اس ٹائم وہ ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا جب رائے شماری ہوتی، تب پتہ چلتا کہ جی معاملات عدم اعتماد کا کامیاب ہونے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس ٹائم اپوزیشن کا پلڑا اس لیے بھی بھاری ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے عدم اعتماد پہ پہلے سے جمع کروا دی، اور جس دن وہ ڈیبیٹ ہونا تھا یا ٹیبل ہونا تھا تو اس دن وہ نہیں ہو سکی۔ عموماً جب ہم ماہرین قانونی ان کو سنتے ہیں، وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ اس لیے لٹک گیا، وہ حکومت کی جانب سے ایک جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سازش ہوئی امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ بقول وزیر اعظم عمران خان کہ جی انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں گرانی ہے، عمران خان کو گرانا ہے۔ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں حقیقت بھی ہو، چونکہ ایک ریاست کا سربراہ جو ہے وہ جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا سننا بھی چاہیے کہ شاید ایسا ہو۔
پھر یہ کہ جو لیٹر ہے، لیٹر کا تو سیکورٹی کونسل میں وہ لیٹر گیا بھی ہے، اس میں ڈیبیٹ بھی ہوا ہے، کوئی جرنلسٹ کو متن پڑھا کے سنا گیا ہے، مطلب موٹی موٹی چیزیں، تو یہ بھی معاملات ہیں۔ ابھی مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو رولنگ ہوئی ہے اسپیکر کی جانب سے، وہ لیٹر کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ ابھی وہ پلانٹڈ ہے، بڑے پلان کے ساتھ جو ہے وہ لیٹر بنایا گیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس لیٹر کو جب جواز بنا کے ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے تو اس کے تہ تک بھی جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل بینچ بیٹھا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ لیٹر ظاہر منگوا لے گی، اور اس کی پھر صحت کا جو لیٹر ہے اس کی صحت کا جانچ پڑتال ہوگی کہ اس کی صحت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس میں مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جس طرح سمجھا جا رہا ہے یا جس طرح اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ ممکن ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہو، ممکن ہے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو، ممکن ہے کہ حکومت غلط کہہ رہی ہو اور اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہو، ممکنات تو ہیں۔ بہرحال بابر اعوان صاحب ایک سیاستدان بھی ہیں اور اچھا وکیل بھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس لیٹر کا پیچیدہ بنانے میں اس معاملے کو بابر اعوان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، کیونکہ اس وقت بابر اعوان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم سے بڑے نزدیک ہیں اور وہ ان کو قانونی مشورے دیتے رہتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ نیوٹرل ہونے کا ہے، مولانا فضل الرحمن صاحب نے، میں سن رہا تھا انہیں، تو وہ تقریباً تھوڑا اشارہ دے رہے تھے کہ شاید معاملہ نیوٹرل نہیں ہے، اس طرح کہ سمجھا جا رہا ہے اس طرح نیوٹرل نہیں ہوا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جب نیوٹرل نہیں ہے اور معاملہ جو ہے اسی طرح ہے یا تھوڑا بہت جو ہے پالیسی نرم کی گئی ہے، تو یہ الارمنگ ہے اپوزیشن کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مریم نواز اور نواز شریف کا، ان کا تو شروع دن سے ہی موقف ہے کہ جی اثر نو انتخابات ہونے چاہیے، یا ابھی سے نہیں، شروع دن سے، جب سے مجھے کیوں نکالا کا جو بیانیہ ہے وہ جاری ہوا میاں نواز شریف کی جانب سے، تب سے اب تک وہ کہتے ہیں کہ جی اثر نو انتخابات ہوں۔ اور پیپل پارٹی مسلم لیگ کے درمیان معاملہ بگڑ بھی اسی معاملے پہ تھا۔ پیپل پارٹی چاہ رہی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو، جبکہ نون لیگ چاہ رہی تھی کہ نئے انتخابات ہوں۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو مطالبہ ہے، یا میاں نواز شریف کی جانب سے، نون لیگ کی میاں نواز شریف کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے جو مطالبہ ہے وہ تو عمران خان نے تقریباً پورا کر لیا ہے، تو نون لیگ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس معاملے کو عدالت بھی لے جانا چاہیے اور اس کے تحقیقات بھی ہونی چاہیے، تاکہ لیٹر کی صحت کی روح کا پتہ چلے، پبلک کو پتہ چلے۔ وہ معاملہ چلنا چاہیے عدالتوں میں اور اپوزیشن اس کو فالو کرے۔ لیکن جہاں تک نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی اپوزیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، چلیں جی آئیں الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن تو یہی سمجھتی ہے کہ جن عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب مقبولیت ختم ہو گئی ہے، 3.5 سال تک ایک ناکام حکومت چلائی ہے انہوں نے، تو پھر نئے انتخابات کا نقصان تو عمران خان کو ہونا ہے، اپوزیشن کو تو نہیں ہونا ہے۔ تو اس معاملے کو لے جانا چاہیے، پبلک میں ووٹنگ ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو باتیں غیر جانبداری کی ہوتی ہیں تو آگے آنے والے انتخابات میں کہاں تک یہ غیر جانبداری ممکن ہو سکے گی۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہی ہے کہ
جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے عمران خان کو لے کے آئے تھے، وہ شاید ان کی ایک اکثریت، بڑی اکثریت ایسی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو نکالا جائے. وہ عمران خان کے پشت پر ہیں، اس لیے عمران خان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. ان تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے، چلیں مان لیتے ہیں کہ کل الیکشن نہیں ہوں گے، یہ سیٹ اپ چینج ہوگا. ایز اے بلوچستانی، ایز اے بلوچستان کے ایک جرنلسٹ کے، میں ذاتی طور پر کوئی مجھے بڑی امید نہیں ہے نئے آنے والے حکومت سے، خواہ وہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت سے ہو، خواہ وہ قومی حکومت ہی ہو. جیسے قومی حکومت ہی سمجھیں اس کو نا، مشترکہ تمام لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور الائی بنیں گے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ قومی حکومت ہی ہے. تو بلوچستان کے معاملات میں، بلوچستان کے ایشوز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ میرا ذاتی رائے ہے. کیونکہ پیپل پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے، نون لیگ بھی حکومت کر چکی ہے. بلوچستان کے حالات وہیں پہ ہیں جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے دور میں تھے. ایشوز وہیں پہ کڑے ہیں جو اس سے پہلے تھے، معاملات وہیں پہ کڑے ہیں جو اس سے پہلے تھے. عوام کی مایوسی بھی اسی نیچ پر ہے جو نواز شریف اور گیلانی صاحب کے دور میں تھے. تو ایسے بلوچستانی مجھے نئے کسی بھی سیٹ اپ آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ کل شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کے مسائل حل ہوں گے، بلوچستان کی ترقی ہوگی، یہاں پہ جو ہے دیگر بڑے بڑے ایشوز ہیں جیسے لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہ حل ہوں گے. مجھے نہیں لگتا ہے، ان حکومتوں کی نہیں سکت رکھتی، کوئی بھی حکومت ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے بلوچستان کے اکثر لوگ ہی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، بس مباحثے میں تو حصہ لیتے ہیں، ٹائم پاسی، انٹرٹینمنٹ ہے. ظاہر کے لوگوں کے انٹرٹین تو ہو رہے ہیں نا ان تمام معاملے میں. تو ایز اے انٹرٹینمنٹ میں اس کو دیکھتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں سوشل میڈیا میں ادھر ادھر. لیکن یہ کہ امید مجھے نہیں ہے، نہ صرف مجھے، میرے خیال میں اکثر جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو نئے آنے والے سیٹ اپ سے کوئی امید نہیں ہے. چلتے چلتے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی. جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا 28 کو، تو اس میں دیکھیں سب سے زیادہ جو مختلف بات کی اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے کی. انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہی باتیں کہی تھی کہ جی آیا فیئر الیکشن ہوں گے، عوام کو ان کے حق کی رائے دی آزادی سے دیا جائے گا، آیا اپوزیشن کی پیٹھ پر کوئی ایسی شخصیت یا ایسا کوئی طاقت نہیں ہے جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. یہ سوال بلوچستان کے عوام کے ہر شخص کے ذہن میں آتے ہیں. ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو محمود خان صاحب کے جو تقریر ہے نا اس کی وہ ہوتی ہے، اس پہ ڈسکس ہوتی ہے معاملہ. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بہت اچھا ایک اسپیچ کیا. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن کے اس تمام سیناریو میں جو اللہ گلہ ہے، اس میں محمود خان اچکزئی آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گے، سوائے پی ڈی ایم کے 28 تاریخ کا ایک جلسہ ہے اس میں تو نظر آئے تھے. لیکن ادروائز جتنے میٹنگز ہو رہی ہیں اجلاس ہے اس میں بہت کم آپ کو نظر آتے ہوں گے، زیادہ نظر نہیں آتے ہوں گے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چہرہ بدلنے کے بجائے نظام بدلو. جب نظام بدلے گا تو عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا بلاول بھٹو ہو، تو نظام کے تحت جائیں گے. جب نظام نہیں بدلے گا، چہرے بدلیں گے، تو اس طرح کے رولنگ بھی آئیں گے اسمبلی میں، اور غیر متعلق طور پر جو ہے اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی بھی پھر سکتا ہے، اور وزیر اعظم خود اپنی حکومت بھی گرا سکتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات و حالات آتے رہیں گے. بہرحال نظام بدلو، چہرے مت بدلو. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.